بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھیان سے سن لیجئے جی، دو گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، وہ چاہے کتنے خوبصورت ہوں، کتنے ہی آرام دہ ہوں، کتنے ہی عالیشان ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان گھروں کے اندر نوست ہوتی ہے، ان گھروں کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، ان گھروں کے اندر اللہ پاک کے فرشتے داخل بھی نہیں ہوتے۔ نمبر ایک، جس گھر کے اندر کتا ہو، اور نمبر دو، جس گھر کے اندر کسی جاندار کی تصویر ہو۔ یہ دو گھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ کے فرشتے، یعنی رحمت والے فرشتے، عذاب والے نہیں۔ عذاب والے تو ظاہر ہے داخل ہو ہی جاتے ہیں، اسی طرح موت والا جو فرشتہ ہے وہ بھی داخل ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے کندھوں کے اوپر جو ہمارے اعمال لکھنے کے لیے ہر وقت موجود ہوتے ہیں کرامن کاتبین، یہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہاں فرشتوں سے مراد رحمت والے فرشتے ہیں، کہ رحمت والے فرشتے ان دو گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو یا جس گھر کے اندر کسی ذی روح کی تصویر ہو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ یہی مسئلہ بیان فرمایا تو ایک بدتمیز آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا شیخ صاحب پھر کتنی اچھی بات ہے کہ نہ میرے گھر کے اندر فرشتہ آئے گا اور نہ میں مروں گا، کہ میں نے گھر میں کتا رکھا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتہ نہیں آتا، تو ٹھیک ہے، نہ فرشتہ آئے گا اور نہ میں مروں گا۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ شیخ صاحب نے فرمایا بھئی تیرے کتے نے بھی تو مرنا ہے نا، تو جس فرشتے نے تیرے کتے کو مارا وہ تجھے بھی مار لے گا، وہ دونوں کتوں کو مار لے گا، اس کے لیے کون سا ایسا مسئلہ ہے۔ تو بہرحال جس گھر کے اندر کتا ہو اور جس گھر میں تصویر ہو اس گھر کے اندر رحمت والے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ ہر قسم کے کتے مراد نہیں، بلکہ وہ کتا مراد ہے کہ جو صرف شوقیہ طور پہ پالا جائے، جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، صرف شوقیہ طور پر دیکھو دیکھی یا لڑائی بھڑائی کرانے کے لیے یا ریس لگوانے کے لیے یا اسی طرح جو ہے وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے جو رکھا جائے، جو پالا جائے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو کتا گھر کی حفاظت کے لیے رکھا جائے اس کی بھی اجازت ہے۔ جیسے دیہاتوں کے اندر لوگ کھلے گھروں کے اندر رہنے کے عادی ہوتے ہیں، ڈیروں کے اوپر رہتے ہیں، وہیں پر ان کا مال ڈنگر بھی ہوتا ہے، تو وہ اگر مال ڈنگر کی حفاظت کے لیے یا اپنے ڈیرے کی حفاظت کے لیے کتا رکھیں تو ان کے لیے اجازت ہے۔ اسی طرح لوگ اپنی زمینوں کی حفاظت کے لیے رکھیں، کھیتوں کی حفاظت کے لیے رکھیں کہ کھیت کو کوئی لوگ یا جانور اس کو برباد نہ کریں، تو کھیت کی حفاظت کے لیے اگر رکھیں تو یہ بھی جائز ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر شکار کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی شکاری کتا رکھے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ یعنی تین قسم کے کتے ایسے ہیں کہ جن کو رکھنے پر گناہ نہیں ملتا۔ نمبر ایک مال ڈنگر کی حفاظت کے لیے، نمبر دو کھیت کی حفاظت کے لیے، اور نمبر تین شکار کے لیے۔ ان مقاصد کے پیش نظر اگر کوئی کتا رکھے تو اس کو تو اجازت ہے، لیکن جو لوگ محض اپنا شوق پورا کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو ان کے لیے یہ وعید ہے کہ یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ ایسے بد نصیب لوگوں کے گھروں کے اندر اللہ پاک کی رحمت والے فرشتے اپنا پاؤں بھی نہیں رکھتے، داخل بھی نہیں ہوتے۔ اور نمبر دو، جن گھروں کے اندر تصاویر ہوتی ہیں، تصویر کیمرے کے ساتھ کھینچی، پھر اس کو ایڈٹ کیا اور پھر اس کو فریم کروا کے دیواروں پر لٹکا دیا، جس طرح عام طور پر گھروں کے اندر جو ہے وہ غافل قسم کے لوگ یا بے دین قسم کے لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ تصویر چاہے کسی کی بھی ہو، علامہ اقبال کی ہو، قائد اعظم محمد علی جناح کی ہو، یا کسی شیخ عبد القادر جیلانی کی تصویر لوگ لٹکائے ہوتے ہیں، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ غیر ذی روح کی تصویر آپ لگا سکتے ہیں، لٹکا سکتے ہیں، جس کے اندر روح نہیں ہوتی۔ مختلف قسم کے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، پہاڑوں کی تصویر ہوتی ہے یا کسی اور خوبصورت جگہ کی تصویر ہوتی ہے، ایسی چیزیں جن کے اندر روح نہیں ہوتی، ان کی تصاویر تو آپ کھینچیں، لگائیں، ایڈٹ کریں، فریم کروائیں، گھروں کے اندر لٹکائیں، آویزہ کریں، بالکل جائز ہے۔ لیکن کسی ذی روح کی تصویر لگانا، چاہے وہ جانور ہو، کوئی پرندہ ہو یا کوئی انسان ہو،
اور پھر انسانوں کے اندر چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو، اچھا ہو یا برا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، ولی اللہ ہو غیر ولی اللہ ہو، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان سے مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔